بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری نقش 15 کے حوالے سے ہے اور آج نقش 15 کی چاروں چالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ سادہ اور باموکل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ چند ایک سوالات اور معروضات بھی ہیں جو آپ خدمت میں رکھیں گے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ ضرور میری رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ نقش 15 کو آپ جانتے ہیں، اس کو نقش 15 بھی کہا جاتا ہے، نقش ہود بھی کہا جاتا ہے، نقش حوا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اور ہر نقش کی چار چالیں ہوتی ہیں۔ ابتداً تو نقش کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نقش مثلث ہوتا ہے، ایک نقش مربع ہوتا ہے، یعنی ایک 3 خانوں کا ہوتا ہے اور ایک 4 خانوں کا ہوتا ہے، یعنی ایک کے ٹوٹل 9 خانے ہوتے ہیں اور ایک کے ٹوٹل 16 خانے ہوتے ہیں۔ جو 9 خانے والا ہے اس کو 15 کا نقش بھی کہتے ہیں اور جو 16 خانوں والا ہے اس کو 34 کا نقش بھی کہتے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے نقش 15 کی جو 4 چالیں ہیں، یعنی نقش مثلث کی جو آگے 4 چالیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ ایک ہوتی ہے آتشی، دوسری بادی، تیسری آبی اور چوتھی ہوتی ہے خاکی۔ جیسے انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، تو اسی طرح ہی جہتیں 4 ہیں اور اس کے علاوہ 4 کے اوپر بہت ساری بات کی گئی ہے۔ بہرحال یہ 4 چیزیں ہیں، 4 مزاج ہیں جن کے اوپر نقوش لکھے جاتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ تو ہیں جو ایک ہی چال، ایک ہی مزاج جو آتشی مشہور ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاروں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو مخصوص چال کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ہم نقش 15 کی چاروں چالوں کی ایک ہی بار میں زکوٰۃ ادا کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ روزانہ 60 نقش لکھیں گے، 15 نقش لکھیں گے آتشی چال کے، 15 نقش آپ لکھیں گے بادی چال کے، 15 نقش آپ لکھیں گے آبی چال کے اور 15 نقش آپ لکھیں گے خاکی چال کے۔ تو ٹوٹل 60 نقش لکھے جائیں گے اور 60 دن تک آپ یہ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ چاروں چالوں کے عامل ہو جائیں گے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ اور وقت یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو، فرصت ہو، طاقت ہو تو تہجد کے وقت اٹھیں، نماز تہجد ادا کریں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے مشرق کی جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے، اور مشرق کی جانب منہ کر کے آپ نے 15 عدد نقش آتشی چال کے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ 15 نقش لکھ لیں گے تو آپ نے 15 مرتبہ جو عزیمت ہے وہ آپ نے پڑھ کر ان نقوش کے اوپر دم کر دینی ہے۔ وہ عزیمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اسرافیل، یا جبرائیل، یا کلکائیل، یا دردائیل، یا دورائیل، یا رفتمائیل، یا شرفائیل، یا تنکفیل، یا اسماعیل، عجیب دعوتی بامر اللہ تعالی بحقی کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف۔ تو 15 مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے ان نقوش کے اوپر اس کو پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ 15 مرتبہ آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا رخ پھیر لینا ہے اور آپ مغرب کی جانب یعنی قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں گے، اور مغرب کی جانب منہ کر کے آپ نے 15 عدد نقش بادی چال کے لکھنے ہیں۔ تو 15 عدد نقش لکھنے کے بعد پھر آپ 15 مرتبہ وہی عزیمت پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اسرافیل، یا جبرائیل، یا کلکائیل، یا دردائیل، یا دورائیل،
یا رفتمائل یا شرفائل یا تنکفیل یا اسماعیل عجیب دعوتی بامر اللہ تعالی بحق کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف۔ پھر آپ نے اپنا رخ شمال کی جانب پھیر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے شمال کی جانب رخ کر کے 15 عدد آپ نے آبی چال کے نقش لکھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے 15 مرتبہ یہی جو عظیمت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اسرافیل یا جبرائیل یا کلکائیل یا دردائیل یا دورایائیل یا رفتمائیل یا شرفائیل یا تنکفیل یا اسماعیل عجیب دعوتی بامر اللہ تعالی بحق کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف۔ اور اس کے بعد آپ نے ان نقوش کے اوپر اس کو پڑھ کے دم کر دینا ہے، اور پھر آپ نے اپنا رخ پھیر کر جنوب کی جانب کر لینا ہے۔ جنوب کی جانب آپ اپنا چہرہ کر کے 15 نقش خاکی چال کے لکھیں گے، اور جب 15 نقش آپ لکھ لیں گے تو پھر آپ نے 15 مرتبہ یہی عظیمت پڑھ کے دم کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اسرافیل یا جبرائیل یا کلکائیل یا دردائیل یا دورایائیل یا رفتمائیل یا شرفائیل یا تنکفیل یا اسماعیل عجیب دعوتی بامر اللہ تعالی بحق کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف۔ اب آپ کے چاروں چالوں کے چاروں طرف آپ نے چہرہ کر کے 15 نقش آپ نے لکھ لیے، آپ نے عظیمت بھی پڑھ لی، تمام نقوش آپ نے لکھ لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ان تمام نقوش کو آپس میں جمع کر دینا ہے۔ اور جب آپ تمام نقوش لکھ لیں گے تو پھر آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے۔ 60 نقوش لکھنے کے بعد ان 60 کو آپ نے اکٹھے رکھنا ہے، قبلہ رخ ہو جانا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے، اور پھر آپ نے 15 مرتبہ اسماء برہتیہ پڑھنے ہیں۔ تو اسماء برہتیہ آپ کو آتے ہی ہوں گے، دعائے برہتی بڑی معروف ہے، تو آپ اس کو پڑھ لیں، آپ اس کو یاد کر لیں۔ تو اسماء برہتی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، برہتیہن کریرن تتلیہن توران مسجل بدحبل ترقبن برہشن غلمشن خوتیرن قلنہود برشان قظہیرن نبوشلخن برہیولن بشکیلخن قزمزن انغللیتن قبراتن غیاہن قیدہولن شمخاہرن شمخاہیرن شمہاہیرن بکہت ہت ہو نیہن بشارشن تونشن شمخا یاروخن۔ تو یہ اسماء برہتیہ ہے، یہ صرف سمپل سادہ میں نے آپ کو اسماء برہتی پڑھ کے سنائے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو باب موکل بھی پڑھا جاتا ہے، قسم کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، عظیمت کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں اور اگر آپ کو وہ آتی ہے تو آپ پڑھ دیں۔ سب سے جو آسان دعائے برہتی ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں پڑھتا ہوں وہی سب سے مختصر اور سب سے آسان ہے۔ اس کے علاوہ بڑی جو ہے وسیع بھی ہے، طویل بھی ہے۔ بہرحال جتنا زیادہ پڑھیں اتنا زیادہ فائدہ ہے، لیکن وقت اور ٹائم کے حساب سے پھر ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے۔ تو اسماء برہتی جو ہیں ان کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو میں ویسے سمپل سادہ ایک مرتبہ ہی پڑھتا ہوں۔ تمام عاملین یہی کہتے ہیں کہ 2 بار پڑھیں، تو چند ایک کہتے ہیں کہ اگر آپ 1 بار بھی پڑھ لیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ میں پہلے 2 بار ہی پڑھتا رہا ہوں، اب یہ میری زبان پہ 1 بار ہی یاد ہو گئے ہیں، تو اب میں 2 بار پڑھوں۔ برہتیہن برہتیہن کریرن کریرن تتلیہن تتلیہن توران توران مسجل مسجل بدحبل بدحبل ترقبن ترقبن برہشن برہشن غلمشن غلمشن خوتیرن خوتیرن قلنہودن قلنہودن برشان برشان قدہیرن قدہیرن نبوشلخن نبوشلخن برہیولن برہیولن بشکیلخن بشکیلخن قزمزن قزمزن انغللیتن انغللیتن قبراتن قبراتن غیاہن غیاہن قیدہودن قیدہودن شمخائرن شمخائرن شمخاہیرن شمخاہیرن شمہاہیرن شمہاہیرن بکہت ہت ہو نیہن بکہت ہت ہو نیہن بشارشن بشارشن تونشن تونشن شمخا یاروخن۔ ویسے پڑھے گئے یہ اللہ کے فضل سے ہے، وغیرہ میری عام روٹین میں یہ ہے کہ میں سمپل ہی پڑھتا ہوں، اس طرح کی آیت میں نہ پڑھ سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پڑھا لیے گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔
बहरहाल जो कसम के साथ हम दुआ बरहती पढ़ते हैं वह है अक़समतु अलैकुम अय्यातुल अरवाहु रूहानियतुल अलवियतु वसिफलियतु व खुद्दाम हाज़ल अहदिल कबीरी अन तुजीबु दावती व तक़दु हाजती बिइज़्ज़िही बरहतीहिन करीरिन ततरीन तूरानिन मस्जरिन बदहबरिन दरक़बिन बरशिन गलमशिन खुतीरिन कल्लहुदिन बरशारिन कदहीरिन नमुशलखिन बरहयूदन मशकीलखिन कज़वदिन अनगालीदिन क़बरातिन गयाहन कैदहुलन शमखाहिरिन शमखाहिरिन शमहाहिरिन बकहत हत हुनीन मुशारशिन तूनशिन शमखा यारूकिन बिहक़ि हाज़ल अहदिल माख़ूदी या खुद्दाम हाज़िल अस्माइल इनक़ियादु फ़ीमा आमुरुकुम बिही बिइज़्ज़तिल्लाहिल अज़ीज़िल मुअतज़्ज़ि फ़ी इज़्ज़ि इज़्ज़िही वअफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आअदतुम वला तनक़ुज़ुल अयमाना बअद तौक़ीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला वबिहक़्क़ि अल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन वहुवस समीउल बसीर उहदुरू वस्मऊ वअतीऊ वकूनू औनन लिल अजमी मा अमरुकुम बिही वतवक्कलू बिजल्बि जमील खैराती वल अर्ज़ाक़ि वल मनाफ़ि व दफ़इ जमील दर्राति अन्नी वम्मा तहूतु बिशफ़क़तु क़ल्बी। तो ये सिंपल मैं इसको इतना पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। तो ये नक्शे 15 बामोकल चारों चालों की ज़कात अदा करने का तरीका है। और ये जो हमने अजीमत है, ये अजीमत उन मोकलों के नाम है जो अस्मा, चूँकि इसमें 9 अदद लिखे जाते हैं 1 से लेकर 9 तक, और इसमें अलिफ से लेकर त्वा तक अब जद हव्वद हुत्ती, तो त्वा तक ये हरूफ होते हैं। तो इनके जो मोकल हैं, जो अलिफ है इसका मोकल इसराफील है, जो बा है इसका मोकल जिब्राइल है, जो जीम है उसका मोकल कलकाइल है, जो दाल है उसका मोकल दरदाइल है, और जो हा है उसका मोकल या दूर याइल है, और जो वाव है उसका मोकल रफ्तमाइल है, और जो जा है उसका मोकल शरफाइल है, और जो हा है उसका मोकल तनकफील है, और जो त्वा है उसका मोकल अस्माइल है, या इस्माइल भी पढ़ सकते हैं। इनको हम ज़बर के साथ भी पढ़ सकते हैं, ज़ेर के साथ भी। जैसे जिब्राइल है तो हम इसको जब्राइल पढ़ लेते हैं, जिब्राइल पढ़ लेते हैं। तमाम मोकिल इनके जो नाम है ये ज़बर और ज़ेर पहला जो लफ्ज़ है इसके साथ पढ़े जा सकते हैं, लेकिन आम जो मारूफ है वो ज़बर को पढ़ लेता है, कोई ज़ेर पढ़ लेता है। बहरहाल जी आप इसको दोबारा चेक भी कर लें, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप इनको पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद अजीब दावती बिअम्रिल्लाहि ताला कि जो अल्लाह ताला के हुक्म के साथ मेरे हुक्म का तुम जो मेरा जो है मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मेरी दावत का तुम जवाब दो। बेहक़ काफ हा या इन स्वाद हा मीम ऐन सिन काफ, तो ये जो काफ हा या इन स्वाद हा मीम ऐन सिन काफ है, इसके बारे में बुजुर्गों का कौल है कि अल्लाह ने कुन से कायनात को बनाई है, तो काफ क़यामत पर ख़त्म करेगा। यानी ये 10 काफ 10 हरूफ हैं, तो इन 10 हरूफ में अल्लाह ने पूरी कायनात के राज जो है वो रख दिए हैं। तो ये एक बड़ी अहम ज़कात थी जो मैं चाहता था कि मैं इसके ऊपर बात करूं, इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन टाइम की वजह से नहीं बना सका। आज एक मेरी बेटी है, उसने मुझसे कहा, तो मैंने चाहा कि मैं आपको जो नक्शे 15 की ज़कात अदा करवाता हूं, तो मैंने उनको बताना था कि आप इस तरह ज़कात अदा करें। पर उनको तो मैंने ये सादा ही बतानी है, बामुकुल नहीं है, लेकिन ये खुदा की मर्ज़ी है अल्लाह ताला की कि ये मैंने कहा चले वीडियो ही बन जाए। मैंने वहाँ भी तो इतनी रिकॉर्डिंग करनी है, बताना है, उनको वॉइस भेजना है या जो भी है। बहरहाल मैंने फिर इसको रिकॉर्ड कर दिया इंशाल्लाह, और अहबाब के लिए भी जो है ये फ़ायदेमंद होगी। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये बामुकल है, इसके साथ इसमें अस्माए बरहतियाँ पढ़े जाते हैं। और दुआ बरहती आपको बताइए कितनी पावरफुल है, इसकी ज़कात अदा करना, इसको पढ़ना कितना बड़ा काम है, इसकी इजाज़त लेना ये बहुत बड़ा काम है। लिहाजा बगैर इजाज़त के, बगैर रहनुमाई के, अपने शेख कामिल के आपने इस अमल को नहीं करना है, क्योंकि इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप एक काम करें और उसमें आपको फ़ायदा ना हो, तो फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए मैंने तरीका आपको बता दिया है। अब आपने इसकी इजाज़त जो है, इसका जो फैज़ है वो अपने शेख कामिल से, अपने मुर्शिद कामिल से, अपने उस्ताद से लें। मुझे अपनी ख़ास दुआ में हमेशा याद रखिएगा। एक सवाल है जो मेरे जहन में है और मैं आप दोस्तों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े साहिब इल्म साहिब कमाल लोग मौजूद हैं, ये मेरी सादत है, अल्लाह का फजल है। तो सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ये जो इसम है, ये जो आयत है, इसके आदाद कितने हैं? तो शर्फ़ कमर गुजरा है, उसमें मैंने कुछ नकूश बनाने थे। एक नक्शे मोहब्बत है, और एक नक्शे गिना का है, एक नक्शे तरक्की का है, फतह का है, और 4 नक्श मैंने तैयार किए हैं। बरल युगनिहिमुल्लाह मिन फज़ली इसका है, एक या रफ़ीउ का है, और एक जो है वो नेमल मौला व नेमल नसीर या रफ़ीउ का है। तो एक जो नक्श था ये नक्शे मोहब्बत का तैयार किया, इसने कहा कि जी आपको जिस आयत की इजाज़त है, जिसका बनाना चाहते हैं आप बना लें। तो मैंने कहा चलें यार, मैं सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम का बना लेता हूँ। अब इसके जो आदाद हैं,
جب قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کریں وہ نکالیں تو 817 بنتے ہیں، اور 817 پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کا نقش بناتے ہیں، پھر کچھ لوگ ہیں جو اس کے 818 بنا لیتے ہیں، یعنی جو سلام ہے، سلام سمپل قرآن پاک میں سین لام میم ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو سلام یعنی لام کے بعد الف لگا دیتے ہیں۔ ویسے قرآن میں تو وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کا نام ایک سلام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو سلام ویسے پڑھیں گے تو وہ برکت اس میں ہمیں مل جائے گی، تو وہ ایک عدد بڑھ گیا تو یہ تو ٹھیک ہے، 818 کا نقش بن گیا۔ اب کچھ تعویذ میں نے دیکھے ہیں اور آج ہی میں نے اس کو پھر دوبارہ بھی دیکھا ہے کہ 819 کا بھی جو ہے وہ عدد بیان کیا جاتا ہے۔ تو پھر میرا ایک دوست ہے، اس سے میں نے بات کی تو اس نے کہا کہ تینوں طرح ہی صحیح ہے، لیکن اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو آپ یہ بنائیں، یہ ہے تو یہ بنائیں، یہ ہے تو یہ بنائیں۔ تو پھر میں نے سمپل 818 کے لحاظ سے نقش تو بنا لیا، لیکن میرا یہ سوال ہے آپ کی کیا رائے ہے؟ سلام قولا من رب رحیم کے جو اعداد ہیں وہ 817 ہونے چاہیے، درست ہے، 818 درست ہے یا 819 درست ہے؟ آپ کی جو رائے ہوگی میرے لیے انتہائی قیمتی ہوگی، آپ نے ضرور اپنی رائے دینی ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اپنے پاس سے اپنے استاد سے پوچھیں، اس کا مشورہ لیں، انشاءاللہ میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے علم میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔